اسلام میں علم نجوم کی کیا اہمیت ہے؟ شادی سے پہلے ان کے ستارے دکھوائے جاتے ہیں، یہ دکھوانے چاہیے یا نہیں؟ کیا انسان اپنے مستقبل میں جھانک سکتا ہے؟ لوگ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے اسٹرالوجر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ جانا ٹھیک ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام خالد ملک ہے اور یہ ہے آج اسلام۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف جائیں، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے فیڈ بیک کا، اور اسی طرح فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ آج نیوز آفیشیل کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا پیجز پہ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر کے اوپر فیڈ بیک دیتے رہیے گا ہمیں آج اسلام کے حوالے سے۔ آج کے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ کارٹوگرافی یعنی کہ میپ میکنگ سے پہلے کشتیاں ستاروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچتے تھے، اور آج کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ستاروں کا سہارا لیتے ہوئے سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ زندگی کے تمام پہلو لے لیں، خواہ وہ کریئر کے حوالے سے ہو، اپنے ایک شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ہو، یا اپنا کوئی بھی ذاتی ایک پہلو لے لیں۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ جب کشتیاں ستاروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچ سکتے، تو کیا ہم انسان انہی ستاروں کا سہارا لیتے ہوئے ایک منزل تک نہیں پہنچ سکتے کیا؟ علم نجوم، آج ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر، میرے استاد محترم ڈاکٹر خالد ظہیر۔ السلام علیکم ڈاکٹر خالد۔ وعلیکم السلام۔ جب کشتیاں منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ جو کشتی ہے یہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ دیکھیں، یہ دو بالکل مختلف سفر ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو کشتی کا سفر ہے، اور صحرا میں بھی جو زمینی سفر ہیں اس میں بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے وہ رہنمائی پاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک زمانے میں ڈائریکشن کے لیے سب سے مشہور مؤثر طریقہ یہی تھا کہ آپ دیکھتے تھے کہ ستارہ فلاں ستارہ اس طرف ہے تو ہمیں اسی جانب جانا ہے، یعنی ہماری منزل اس طرف ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے۔ ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، اور جن لوگوں کو ستاروں کی لوکیشنز معلوم ہیں وہ ان سے اپنے ڈائریکشنز کو معلوم کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا ستاروں کا، یہ اصل میں آپ زندگی کے سفر کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کوئی شے، کوئی طریقہ ایک حقیقت بنتا ہے یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک حقیقت قرار دیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو لوگ اللہ کو، اللہ کے پیغام کو مانتے ہیں، یا پھر وہ طریقہ سائنسی طور پر سائنٹیفکلی پروو ہو جاتا ہے، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بھائی ستاروں کے ذریعے سے جب آپ معلوم کریں گے تو ہم آپ کو اب کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کو رہنمائی دی جا رہی ہے۔ ستاروں سے رہنمائی نجومی جیسے کرتے ہیں، وہ بھی نجم سے ہی ہے۔ یہ کوئی اسٹیبلشڈ ریالٹی، اسٹیبلشڈ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ مستقبل کا علم ڈیفینٹ یہ صرف اللہ کو ہے۔ یعنی وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ کوئی شخص کل کو کیا کرے گا، وہی ہے کہ جو جانتا ہے کہ کسی کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ بے شک۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر یہ بہت سارے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، کیوں اس فیلڈ میں اتنے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور لوگ ماہرین سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے ان کے قیاسات ٹھیک ثابت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ایسی طے شدہ حقیقت نہیں بنی کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ کسی نجومی نے، کسی مستقبل کا حال بتانے والے نے جو بات بیان کی وہ لازماً صحیح ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سیاست میں تو ہمارے یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے بہت سے مستقبل کے بتانے والے لوگ چینلز پہ آتے ہیں اور وہ متضاد کنٹرڈکٹری پریڈکشنز کرتے ہیں، کہیں کوئی صحیح ہو جاتی ہے، کہیں غلط ہوتی ہے۔ یہی اس فیلڈ کا
آپ سمجھیے کہ اصل حقیقت ہے، دائرہ ہے کہ اس میں کبھی بات صحیح ہوگی کبھی غلط ہوگی، یہ ڈیفینیٹ سائنس ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں جب اپنے فیصلے کریں تو اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر کریں، یا اللہ نے جو ایک ڈیفینیٹ رہنمائی اپنی کتاب میں یا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے اس کی روشنی میں کریں. ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جس میں آپ کسی ایک فرد واحد کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، وہ جو چاہے آپ کو بتا دے، آپ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھائی ذرا ایکسپلین تو کریں، اس میں جو آپ نے بات بیان کی ہے یہ تو اس اور اس طرح غلط ہے. سو جس کو کہتے ہیں نا بلائنڈ فالوئنگ، ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو منع کرتے ہیں کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور میں نہ مانیں. اللہ ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے، اس کا علم مکمل ہے، ماضی، حال اور مستقبل. آپ کہیں گے کہ نہیں وہ ہم یہ تو نہیں کہتے کسی کے بارے میں. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ہو جاتا ہے، لوگ بلائنڈلی فالو کرنے لگتے ہیں، لوگ اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں. ان کے تجربات جو ہے یا تو کئی اتفاق سے صحیح نکل آتے ہیں، یا 8 میں سے 10 ٹھیک ہو گئے. جی بھائی 10 میں سے 10 تو نہیں ہوئے، 2 تو غلط ہو گئے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر قیاس ہے، کنجیکچرز ہیں، لوگ اندازے کرتے ہیں جو بعض اوقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے، میں اس کی تھوڑی سی یہ تو ایک دینی پرسپیکٹیو تھا، ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے مجھے یاد ہے، میں شاید یونیورسٹی میں تھا تو میں ایک ٹیرو کارڈ بھی ایک ان علموں میں سے ایک ہے، ٹیرو کارڈ ریڈنگ، ان کے پاس گیا تھا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا مجھے میڈیسن میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انسان کیوں آخر ان چیزوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. سائیکالوجی کے شعبے میں ایک کانسیپٹ ہے لوکس آف کنٹرول. لوکس کا مطلب ہے پوائنٹ آف کنٹرول، یا تو وہ انٹرنل ہو سکتا ہے یا ایکسٹرنل ہو سکتا ہے. یعنی کہ میری خوشی، میرا سکون یا تو میرے اندر سے ہی مطلب وہ ایک آئے گی کیفیت، یا اپنی جو ایک باہر کی جو دنیا ہے، یعنی کہ میرے دوست، میرے جو واقعات ہیں، جو سرکمسٹانسز، میری خوشی کا ذریعہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے. دیر از این ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول. اب کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ پیشن گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بیکاز اگین ہیومن نیچر ٹو کنٹرول، اگلا لمحہ مجھے کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے لمحے میں، اگلے 1 سال میں، اگلے 5 سال میں کیا کرنے والا ہوں، کیا ہونے والا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے. جو ہی انسان کو یوں لگتا ہے کہ کنٹرول اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہو، وہ کچھ نہ کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. I think that's a very important psychological factor کہ مقصد کہنے کا یہ کہ انسان کو کبھی کبھی اس رب پر یقین کرنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ مجھے چاہیے، وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. ایک لیٹنگ گو کہ یہ جو چیز میں کنٹرول کی، میں پکڑا ہوں، جکڑا ہوا میں نے، وہ اگر میں if I could just let go اور اللہ کی رسی کو میں پکڑ لوں، something bigger than me, something bigger than the circumstance. ڈاکٹر صاحب that makes sense. یہی تو ایک وجہ ہے جو علم نجوم یا جو اسٹرالوجی سے ہم جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ کنٹرول میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. خالد صاحب بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کہی، میں اس میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ سچی بات ہے، میں قائل ہوں اس کا کہ لوگوں کو غلطیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اسی سے آدمی سیکھتا ہے. میں ایک سخت سٹیٹمنٹ دے دوں کہ یہ سب ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اول تو میری کوئی بات نہیں سنے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر سن بھی لی تو ایک مشکل میں پھنس جائیں گے، ایک گو مگو کی کیفیت میں ہوں گے. لوگوں کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں دین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مستقبل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کائنات پر کنٹرول اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. تو لوگ یہ حماقتیں کریں گے اور ان حماقتوں سے سیکھیں گے. مگر ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب انسانوں کی یہ ضرورت ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جاننا چاہتے ہیں، تو بھائی اپنی عقل استعمال کریں. ماضی کے واقعات سے سیکھ کے مستقبل کے بارے میں انفر کریں. یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بھائی یہ ایک بڑا ذہین بچہ ہے
یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، یہ ٹاپ کرے گا، یہ ہم بھی کہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو اپنی عقل کو استعمال کریں. تیسری بات، بھروسہ کرنا ہے تو اس رب پر کریں، اس سے پوچھیں. اور اس نے، میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بتاؤں، آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں، اتنی زبردست چیز ہے دعائے استخارہ. آپ مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، میں یہ جاب لوں نہ لوں، میں یہ ڈگری پرسو کروں نہ کروں، میں یہ شادی کروں نہ کروں، آپ اللہ سے استخارے کی دعا کریں، مشورہ کریں، سوچیں. آپ یقین جانیں حیرت انگیز طریقے سے اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ہوتی ہے. جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے آپ کے واٹس ایپ ویڈیوز اور سوال جواب کا سلسلہ شروع. بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. یہ آج اسلام، ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ. موضوع علم نجوم، واٹس ایپ ویڈیو کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی طرف. Assalamu alaikum. My name is Aham Khan and I'm from Rahimia Khan. And my question is, کیا انسان اپنے مستقبل میں جھانک سکتا ہے؟ جی، کیا انسان اپنے مستقبل میں جھانک سکتا ہے؟ وہ گورا ایک جواب دیتا ہے، یس اینڈ نو. میں بھی وہی جواب دیتا ہوں. آدمی جھانک سکتا ہے اندازہ کر کے. آدمی کو بعض اوقات بعض شواہد، بعض ایسے واقعات جو ماضی میں ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں مستقبل کو امیجن کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض ایسے کلیئر خواب نظر آ جاتے ہیں جس میں انسان مستقبل کو دیکھ لیتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی، مجھے اور آپ کو، خیر میں آپ کے بارے میں کیوں کہوں، مجھے تو ایسے نظر نہیں آتے، شاید آتے بھی ہے تو میں بھول جاتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں، خالد صاحب معلوم نہیں آپ کا ایسا کسی سے واسطہ پڑا یا نہیں پڑا، 4 مختلف اشخاص سے میری ملاقات ہوئی مختلف مواقع پر. سب نے مجھے اپنی اس پریشانی کو بیان کیا کہ ہمیں یقینی خواب سچے مستقبل کے نظر آ جاتے ہیں، اور وہ پریشان تھے کہ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو، اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پریشان کن ہوتی ہیں. سو یس، اللہ کی طرف سے آپ کو مستقبل دکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ آدمی یہ کہے کہ وہ خود سے کوئی چیز ایسی کرے کہ جس سے اس کو مستقبل نظر آئے، نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. وہی ہے کہ جو ڈیفینٹ طریقے سے جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کوئی کیا کرے گا. ہم تو ایک اندازہ کر سکتے ہیں، یا اللہ ہی مہربانی کرے تو ہمیں کوئی بات سجھا سکتا ہے. وہ جب تک ہوگی نہیں تب تک ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز خیال کے طور پر اللہ کی طرف سے یا خواب کی شکل میں ہم کو نظر آ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا واٹس ایپ ویڈیو پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام توصیف ہے اور میں دبئی کا رہائشی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں علم نجوم کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بہت شکریہ میرے دوست جی ڈاکٹر صاحب. کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ علم نجوم سے مراد تو ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ستاروں کے علم کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے موجودہ احوال کو جاننے کے لیے اور پھر مستقبل کی پریڈکشنز کرنے کے لیے. اس سے تو ڈسکریج کیا گیا ہے. یعنی وہ طریقہ کہ جس میں کوئی شخص اعتماد سے یہ کہے کہ کل کو یہ ہونے والا ہے، وہ اصل میں اس سرحد میں داخل ہو رہا ہے جس سرحد کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا دینی طور پر اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ آج کی دنیا کے واقعات یہ خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے. جیسے کہ وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھائی یہ 2008 کی تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی. جارج ڈبلیو بش جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس نے کورونا وائرس، شاید نام تو نہیں لیا، لیکن اس کی ڈسکرپشن یہی تھی. اس کے بارے میں 2020 اس نے سال بتایا
کہ یہ ہوگا. مگر وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں ایک سائنس کی بنیاد پر ایک مستقبل کے بارے میں ایک پریڈکشن تھی جو حیرت انگیز طریقے سے ہماری نگاہوں کے سامنے سچ ثابت ہو گئی. مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جناب والا آپ سن 2025 میں امریکہ جائیں گے اور 2027 میں آپ کے ہاں بیٹا ہوگا, یہ انسان نہیں جان سکتا, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں نے یہ تجربات کیے ہوں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر جون میں پیدا ہوا ہے یا نومبر میں پیدا ہوا ہے, تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس خاص ڈیٹس کو پیدا ہوتے ہیں, وہ جو لوگوں کے کیا ہوتے ہیں, وہ سٹارز ہوتے ہیں, اسٹرالوجی, فلاں پلانٹس اور فلاں پلانٹ, تو وہ اس میں کچھ وہ اندازہ کر کے اگر کچھ پریڈکشنز ٹھیک ہو جائے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر ڈیفینیٹ طریقے سے مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کرنا اور پھر لوگوں کا اس کو مان لینا دین میں ٹو سے دا لیسٹ اس کو انکریج نہیں کیا گیا. میرے اندر ایک کانفلکٹ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے ابھی جو اپنی جو بات کی ہے وہ یہ کانفلکٹ یہ ہے کہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مستقبل, اور جو ہم نے جو پہلے جو سوال کیا تھا میرے دوست نے کیا مستقبل میں جھانک سکتے, تو میرا جو اس کا جواب ہے یہ بہت نان ریلیجس جواب یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت حال ہے, یعنی کہ آپ کی جو اس حال میں جو کیفیت ہے اس وقت, وہ آپ کو مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ ڈپریسڈ ہیں اس وقت, یا آپ کا جو موجودہ حال ہے وہ ایک عجیب ڈپریشن کا آپ شکار ہیں یا پریشانی کا شکار ہیں, جو آنے والا لمحہ ہے لائکلی ول بی دا سیم. جو کانفلکٹ ہے میرے اندر یہ ہے کہ آپ ٹائیڈز کو لے لیں, جو لہروں کو لے لیں, جو سمندر کی جو لہریں ہیں, وہ عموماً شام کے وقت, رات کے وقت, when it's a full moon the tides come in and then they go back out. تو جب وہ ایک انرجیٹک کیا کہنا چاہیے کہ انرجیٹک ہیلپ می آؤٹ ود دا ورڈ, کہ جب ایک میگنیٹزم ہے, ایک مقناطیس نما ایک افیکٹ ہے, چاند اور ٹائیڈز کا آنا اور جانا, یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ عقل سے انسان اپنے مستقبل کے بارے میں یا جو بھی ہے عقل سے کام لے. بٹ یہ کہنا کہ پلانٹس کا اور ستاروں کے پوزیشنز کا اس میں کوئی ہمارے انرجیٹک فیلڈ میں, کیونکہ انسان ایک انرجی, ایک وائبریشن ہے, کوئی دخل نہیں ہے. there's a conflict within me that says, مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل سے کام لیں اور یہ کوئی ریلائبل چیز نہیں ہے, کہ لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی کوئی دخل نہیں ہے, یہ کوئی اہمیت نہیں ہے, اینڈ یٹ رب نے اس کائنات کو بنایا, اس کاسمولوجی کو بنایا. نہیں, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور سوال آپ ہمیشہ ہی اچھے کرتے ہیں. شکریہ. یہ جو آپ نے بات کی, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جو پہلی بات کی کہ آپ کے اندر انگزائٹی ہو رہی ہے, آپ کے اندر پریشانی ہے, یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے, اور یہ پریشانی آپ کو مائل کر رہی ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں, سوچیں کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ستاروں کے بارے میں معلوم ہے کیا پرابلم ہے؟ جی, لوگ جب اس طرح کے علوم پر اعتماد کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ یہ مانتے ہیں کہ ستارے انڈیپینڈنٹ آف گاڈ, اللہ سے الگ ایک مستقبل کے علم کا ذریعہ ہیں. اس کے نتیجے میں وہ شرک پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کا علم اور کچھ اور نان گاڈ ہستیوں کا علم وہ ایک دوسرے سے کلیش کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ میں نے ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کی چیزیں جاننے کا تمہارے لیے راستہ کھولا ہے, اور لوگ مانے کہ نہیں ہے, اور اس کو ابھی سائنٹیفکلی پروو بھی نہیں کیا گیا. سائنسی طور پر پروو ہو جائے نا تو اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے, کہ خدا کا فیصلہ ہے. آپ کے اندر پریشانی, انگزائٹی مستقبل کی طرف آپ کو لے جاتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. سو دین کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے, وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, وہی اس کو چلا رہا ہے, اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وہ جو آیت الکرسی میں آتی ہے نا بات کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اس نے خود چاہا. تو بھائی اگر ستاروں کو اس نے علم دینا چاہا اور ہمیں بتا دیا, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟
لیکن اگر کچھ لوگ یہ ماننا شروع کر دیں کہ ان کے پاس علم ہے الا بما شاء کے علاوہ، تو ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے اور مسلمانوں کو کہیں گے کہ دیکھو اس سے بچو. بالکل ٹھیک. تھینک یو دا کلیریفیکیشن. چلتے ہیں اگلے واٹس ایپ ویڈیو کی طرف پلیز. ایک لڑکا اور لڑکی کو جو شادی سے پہلے ان کے ستارے دکھوائے جاتے ہیں، یہ کتنے ایتھینٹک بات ہے؟ یہ دکھوانے چاہیے یا نہیں دکھوانے چاہیے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سوال آپ نے سن لیا. جی میں نے سن لیا. جی دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا، ستاروں کو دکھانے کا اگر مطلب یہ ہوتا جی مثال کے طور پر کہ وہ یہ بتاتے کہ دیکھو لڑکے کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، لڑکی کی یہ ہے، ہمارے پاس کوئی 50,000 ایسے اور انسانوں کا ڈیٹا موجود ہے جن کی ان ڈیٹس میں پیدائش کے بعد شادی ہوئی، تو اس کے یہ نتائج نکلے. میں یہ کہوں گا کہ اوکے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے بات کو سمجھنے کا، مگر کوئی ڈیفینٹ نہیں ہے. بھائی اس میں اگر 80% شادیاں ناکام ہوئی ہیں تو 20% کامیاب بھی تو ہوئی ہیں نا. سو اس لیے یہ ایک کوئی ڈیفینٹ چیز نہیں ہے. مگر اگر آپ ستاروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب بیٹھ کے آپ کو ایک فیصلہ سنائیں کہ نہیں یہ شادی ٹھیک نہیں ہوگی، تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ بھائی صاحب ہیں کون؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ اور یہ ان کے پاس جا کیوں رہے ہیں؟ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے دعا کرنے، استخارے کی دعا کرنے کے بارے میں اطلاع نہیں ہوئی. سو ہوتا کیا ہے پھر یہ ایک، مجھے اجازت دیجئے، ایک پیرلل ریلیجن بن جاتا ہے. جی لوگوں کا اعتماد اللہ کی جگہ، اللہ سے دعا مانگنے کی جگہ ان اشخاص کے اوپر ہو جاتا ہے جو ان کو بڑے اعتماد سے باتیں بتاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان باتیں ٹھیک ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ. یہ ہے آج اسلام. ویلکم بیک فرام دا بریک. یہ آج اسلام ہیش ٹیگ آسک اسلام کا وقت ہو جا رہا ہے. یہ وہ سیگمنٹ ہے جو موضوع سے ہٹ کے آپ سوالات پوچھتے ہیں ہمارے مذہبی اسکالر استاد محترم ڈاکٹر خالد ظہیر کے سامنے. ہم یہ سوالات پیش کرتے ہیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے، اور واٹس ایپ نمبر آپ کے سکرینز پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہیش ٹیگ آسک اسلام کا پہلا سوال. جی میرا نام سمن ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حلال اور حرام جانور کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو گوشت مارکیٹ میں دستیاب ہے ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ وہ حلال جانور کا ہے یا حرام جانور کا؟ بہت بہت شکریہ میری بہن. حلال اور حرام جانور کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب باہر پاکستان سے باہر بچرز ہوتے ہیں، بچر شاپس ہوتے ہیں، تو یاد ہے ایک دفعہ چکن کو ریپ کیا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا 99% حلال. اب جو 1% ہے بندہ کرے تو کیا کرے. لیکن سوال کی طرف آتے ہیں، حلال اور حرام جانور کا کیسے پتہ؟ دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. بائی اینڈ لارج یہ بات واضح ہے اصولی طور پر. جو جانور گھاس سبزی کھاتے ہیں، ویجیٹیرین ہیں، وہ حلال ہیں. جو گوشت کھاتے ہیں وہ حرام ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو جانور حلال ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے اور ان کا خون اچھی طرح سے بہنا چاہیے. یہ اصولی باتیں ہیں جو قرآن سے معلوم ہوتی ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ گوشت حلال ہے. دکاندار جو بھی قصائی ہے جس کی دکان ہے وہ کہتا ہے کہ جی حلال ہے. اب اس کے بعد آپ اگر تردد کا شکار ہیں، یو ناٹ کانفیڈنٹ، تو آپ کی مرضی ہے. مگر ایک شخص عام طور پر ایک مسلمان پر اعتماد کرتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، اور اپنی زندگی کو زیادہ مشکل نہیں بنانا چاہیے، بیوقوف بھی نہیں بننا چاہیے. جی یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ دائیں بائیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات معلوم ہے کہ یہ حرام جانور ہے یا یہ ٹھیک طرح سے ذبح نہیں کرتے، تب تو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور گریز کریں ایسے لوگوں سے خریدنے. لیکن ایک آدمی نے کہہ دیا، وہ مسلمان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے، صحیح طرح سے حلال ہوا ہے، آپ اس میں کوئی تردد نہ کریں، کنفیوز نہ ہو، تو میرا خیال ہے مان لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو مچھلی کو کھاتی ہے
دیکھیں اس کے بارے میں اب مچھلی کے بارے میں ایک اصولی بات بتا دی گئی کہ وہ حلال ہے، تو اس کو تو یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح کی جو اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں اس کو ہم ایکسیپشن سمجھ کے اور اس جنرل اجازت میں مان لیں گے. اب تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو مرغیاں ہیں وہ بھی جو چکن فیڈ ہوتی ہے جی جی اس میں کچھ چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں. بالکل. اصل میں بات کیا ہے کہ اپنی نیچر کے لحاظ سے بعض جانور حلال کی کیٹیگری کے ہیں. اب وہ جانور اگر کچھ حرام حرکتیں کرے تو اس سے ان کا گوشت حرام نہیں ہوگا. اگر آپ کو پریشانی ہے، آپ زیادہ مطمئن نہیں ہیں، نہ کھائیے. نہ کھائیں. لیکن بہرحال جو حلال کیٹیگری کے جانور ہیں یا مچھلیاں ہیں بہرحال حلال ہیں، چاہے ان میں سے بعض کچھ دوسری حرکتیں کر بھی دیں، اس کے باوجود وہ حلال ہیں. صحیح ہو گیا. ہیش ٹیگ آسک اسلام کا اگلا سوال. جی السلام علیکم، میرا تعلق رحمیات خان سے. میرا نام مراج ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے، عورتوں کے متعلق سوال ہے. کیا عورت حیض کی حالت میں اللہ کے نام کا لاکٹ پہن سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، حیض کی حالت میں کیا عورت اللہ جو لاکٹ ہے وہ پہن سکتی ہے؟ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو عورت کی ناپاکی کی حالت ہے اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، اس میں وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. لاکٹ تو اس نے پہلے سے پہنا ہوا ہے اور اس میں اللہ کا نام ہے. اگر طبیعت میں بے چینی ہو بے شک اتار دے، لیکن اتنی زیادہ تفصیل کے لیے نہیں کہا گیا ہے. جو چیز پہلے سے موجود ہے، ظاہر ہے جب آپ دیکھیں نا اسی پر آپ قیاس کریں کہ اپنی زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسی حالت میں اللہ کو یاد کرتی تھیں، اللہ کا ذکر کرتی تھیں اور اس کی اجازت ہے. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لاکٹ ہو یا کسی اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو جسم پہ پہلے سے باندھا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، لاکٹس کی آپ نے ابھی ذکر آپ نے چھیڑی ہے، تو عموماً ہمارے یہاں دو اسکولز آف تھاٹ ہیں کہ لاکٹس جیولری ہیں اور آپ پہن سکتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں لاکٹس نہ پہنے، اللہ کا نام لکھا ہوا بھی ہو تو لاکٹس کو نہ پہنے. مختصر سی بات اگر آپ جی ہمارے یہاں یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہ سوال آیا تھا اور میں نے یہی کہا تھا کہ اس کو انکریج تو نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کی کیفیات، آپ کی ایکٹیویٹیز بدلتی ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہوتا، آپ واش روم میں بھی جاتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں. جی سو یہ بات میں ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے علم نجوم، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور کچھ سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے آج نیوز آفیشیل، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ اپنے قسمت جاننے کے لیے میں کسی اسٹرالوجر کے پاس جانتا ہوں جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل رکھتا ہے اور کافی تجربے کار ہے، اور وہ کچھ حد تک میرے قسمت کے بارے میں صحیح بھی بتا دیتا ہے، یا جو میرا جو ماضی گزرا ہے اس کے بارے میں اس نے بالکل ہی ٹھیک کہا ہو، تو کیا میں اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ دیکھیے، میں نے اب تک وہ حدیث بیان نہیں کی جس میں یہ کہا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے بیان میں احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا سیاق سباق کیا ہے اور کیا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ بیان کی جاتی ہے بات کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کی بات مان لی اس نے میرا انکار کر دیا. اچھا، یہ بات تو سخت لگتی ہے لیکن یہ بات مجھے صحیح لگتی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی یا تم اللہ کو مانو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی جانتا ہے. دیکھیں، میں نے آیت الکرسی کا وہ حصہ آپ کو سنایا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اس نے چاہا، جس کی اس نے اجازت دی. تو اجازت دینے والا ہمیں بتائے تو صحیح. ہمارے رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان بندوں کو میں نے چنا اور اپنی وحی کے ذریعے سے علم غیب کا بعض حصہ بتایا. ٹھیک، بھائی وہ رب ہمیں یہ بھی بتا دیتا کہ یہ کچھ نجومیوں کو بھی میں نے بتایا، اس نے نہیں بتایا. اس وجہ سے اگر آپ جائیں گے تو
مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہوں کہ آپ ٹھیک کام نہیں کریں گے. نہیں, اور وضاحت کرنے کے لیے بہت ضروری بات ہے جی, کیونکہ ہم شاید ان باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. کیا ہو گیا, میں تو جا رہا ہوں, میں نے کون سے مان. دین قرآن یہی تو سمجھاتا ہے کہ بعض اوقات بعض کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں بہت چھوٹے کام ہوتے ہیں, جی, حالانکہ بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ نے بار بار استخارہ کا ذکر, دعائے استخارہ کا ذکر کیا. یہ بھی آپ بتا دیں کہ دعائے استخارہ کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نہیں بلکہ روزانہ پڑھی جا سکتی ہے, ایک پریکٹس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے کہ روزانہ ہمارے بہت سے معاملات ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے. اس میں چونکہ 2 موقعوں پر دعا میں ہی آتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ معاملہ میرے دین, میری دنیا, میرے معاملات کے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو تو میرے لیے اس کو ممکن بنا دے. تو اب وہ ھذا الامر ہوگا نا کوئی معاملہ, جی, اور آپ صحیح کہتے ہیں روزانہ ہی معاملات ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ استخارے کی دعا صرف نہیں کرنی چاہیے, جو اس معاملے سے متعلق اور انفارمیشن ہے وہ بھی گیدر کرنی چاہیے, خود بھی غور کرنا چاہیے, مشورہ بھی کرنا چاہیے. استخارے کی دعا اصل میں اس ساری ایکٹیویٹی میں برکت ڈال دیتی ہے. اور جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے, آدمی کے اندر سے تردد ختم ہو جاتا ہے. ورنہ ایک کھٹک رہتی ہے, پتہ نہیں یہ کروں یا وہ کروں, معلوم نہیں میں نے ٹھیک بھی کیا یا نہیں کیا. آپ کو اطمینان ہو کہ نہیں, میں نے استخارہ کیا اور اپنے رب سے میں نے دعا کی اور اس سے مشورہ مانگا, اور بڑا کلیئرلی مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا یا کرنا ہے, بس الحمدللہ اس کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. رب کے رسی کو پکڑتے ہوئے دعا استخارہ کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات کو طے کریں. بالکل ایسے ہی سر. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یاد رہے کہ آج نیوز کے سوشل میڈیا پیجز پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کوئی بھی ایسے سوال ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر خالد ظہیر کے سامنے پیش کریں, ہمیں ضرور بتائیے گا فیڈ بیک کے ذریعے. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر خالد بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ آج اسلام, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.